سر ان والدین کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے جو کہ اپنے دودھ کی گائے بکریاں بیچ دیتے ہیں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھوانے کے لیے، اپنے گھر کی خواتین کے زیورات بیچ دیتے ہیں یا دوسروں سے ادھار لیتے ہیں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھوانے کے لیے، تو ان کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو آپ کی کالج کی گورنمنٹ کالج کے پروفیسرز کی ایک لسٹ فراہم کروں جو کہ باہر اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں، تو پھر آپ کارروائی کریں گے؟ تو سر یہ جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، غیر قانونی سے میرا مطلب یہ ہے کہ پڑھاتے ہیں ٹیوشن اکیڈمیز میں، تو اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ پرنسپل کے پاس یہ اختیار ہیں، کسی دوسرے بندے کے پاس یہ اختیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہمارا ان والدین کے لیے جن کے بچے اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں، اور خاص طور پہ وہ بچے یا بچیاں جو ایف ایس سی کر رہے ہیں اور امڈیکیٹ کے لیے یا ایٹا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ پشاور گورنمنٹ کالج پشاور اسٹوڈنٹس پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں کئی سالوں سے، تو اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ اس ادارے نے ترقی کی، اور ایک اور ایشو ہے جو گورنمنٹ کالج پشاور یا اسلامیہ کالج پشاور ان کے پروفیسرز ٹیوشن اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں، تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں پڑھاتے ہیں، بے شک پڑھائیے، ان کا حق ہے جہاں پہ یہ پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی اپنی ٹیوشن کلاسز میں اپنے کالجز کی کلاسز کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ پروفیسرز اپنے کالج کی کلاسز میں دل سے نہیں پڑھاتے ہیں، یا یہ وہاں پہ غیر حاضر رہتے ہیں، یا وہاں پہ اپنی ٹیوشن کلاسز کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں، یا یہ اسٹوڈنٹس اتنے کمزور ہیں کہ ان کی ضرورت وہاں پہ پوری نہیں ہوتی ہے اور ان کو ٹیوشن اکیڈمیز میں جانا پڑتا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ کالج پشاور کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر نادر خان صاحب۔ سر، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ سنگر خان، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ سر، ایک سوال یہ ہے کہ حالیہ کئی سالوں سے یہاں پہ یا تو اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کالج پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں، یا دوسرے کالجز سے، ایون اسلامیہ کالج سے یا ایڈورڈز کالج سے یہاں پہ مائگریشن کے لیے آتے ہیں، تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی گورنمنٹ کالج پشاور نے ترقی کی ہے یا دوسری وجوہات ہے؟ اور اگر وہاں سے وہ مائگریشن کر کے آتے ہیں تو کیا واقعی ان کالجز کے اندر مسائل ہے، ان کا زوال ہو چکا ہے؟ بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا۔ ایک تو یہ کہ اوورال گورنمنٹ کالجز چند سالوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن کا رجحان ان میں بڑھ رہا ہے۔ گورنمنٹ کالج کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو سٹاف کوالیفائڈ ہے، دوسرا یہاں پر ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے، یہ ایک ماڈل قسم کا کالج بنتا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹر سٹڈیز بنائے ہیں، اسکیم آف سٹڈیز بنائے ہیں، ہم ویکلی پروگریس رپورٹ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا کلاسز اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں اور کورسز بھی ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے چونکہ آج کل یہ گلوبل ولیج دنیا بنتی جا رہی ہے اور اوپن مارکیٹ جیسا کمپٹیشن ہے، تو گورنمنٹ کالج میں سٹاف کی جو محنت اور اس کا جو لگن ہے وہ ہم تارولی ایک تو چیک اپ کرتے ہیں، دوسرا یہ لوگ بھی سنسیئرٹی سے پڑھاتے ہیں، تو اسی وجہ سے مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں اور آتے ہیں۔ ڈائریکٹر سٹڈیز ان کا کیا کام ہوتا ہے، اور یہ اسکیم آف سٹڈیز یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسکیم آف سٹڈیز یہ ہوتا ہے کہ ہم سیشن شروع ہونے سے پہلے ایچ او ڈیز کو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو بٹھا دیتے ہیں، ان سے ہم ایکیڈیمک کیلنڈر ایک قسم کا بناتے ہیں کہ آپ نے اس ہفتے میں یہ چیز پڑھانا ہے، اس میں یہ پڑھانا ہے، اتنے دنوں میں یہ پڑھانا ہے، تو اور اس کے ساتھ ہم نے مانیٹرنگ ٹیم بنائے رکھے ہیں۔ تو ڈائریکٹر سٹڈیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو تارو چیک اپ کرتے ہیں، ہر کلاس سے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کیمسٹری کتنا پڑھی ہے، فزکس کتنا پڑھا ہے، انگلش کا کورس کا کیا پوزیشن ہے، تو پروگریس رپورٹ لیتے ہیں۔ پھر ہم 15 دن
के बाद फिर महीने के बाद वो असेसमेंट करते हैं, एकेडमिक ऑडिट होती है, उसका कन्वीनर मैं होता हूँ, बाकी मेंबर है, तो हम हर डिपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ पे एचओडी के साथ डिस्कस करते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट जो है फलां क्लास में ज्यादा पढ़ाया जा चुका है, क्यों ऐसा है। अगर ज्यादा पढ़ाए हो फिर भी पता करते हैं, अगर उससे कम पढ़ाए हो फिर भी पता करते हैं क्यों इसमें छुट्टियां हो गई है। तो इसी तरह अगर तारो चेकअप हो, फॉलो अप हो, तो लाजमन टीचर भी ठीक ठाक काम करते हैं, स्टूडेंट भी दिलचस्पी लेते हैं। हमारे कॉलेज का ये हाल है कि सुबह 8 बजे से लेकर आप 5 बजे तक जिस भी टाइम आ जाए, आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, डिसिप्लिन है। दूसरे कि हर क्लास बिल्कुल कच्चा कच भरा हुआ है। तो यही वजूहत है कि क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर हो रही है, तो इसी वजह से स्टूडेंट की ये प्रायोरिटी बनती जा रही है, पेरेंट्स की भी बनती है। दूसरी बात, यहाँ पे फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे सारे साल का जो दाखला है मेरे ख्याल में लगभग 5,000 रुपए है पूरे साल का। और दूसरे कि यहाँ पर मैं जब से प्रिंसिपल बनो, मैंने तो स्टूडेंट वेलफेयर फंड कायम किया हुआ है। हम अपनी मदद आपके तहत स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म कोट लेते हैं, जराबे लेते हैं, बूट लेते हैं, कपड़े लेते हैं। तो जो बेसिक फैसिलिटीज है, एक तो वो यहाँ पे अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। दूसरा है कि टीचर्स हमारे साथ क्वालिफाइड है, गरीब स्टूडेंट का यहाँ पर काफी ख्याल रखा जाता है, हमारे साथ ज्यादातर गरीब स्टूडेंट है। और इसके अलावा एमडीकेट के टॉप 10 में हमारा हर साल बंदे होते हैं। इसी तरह बोर्ड में भी टॉप 20 में हमारे होते हैं। इसी तरह ये और जो भी जहां पे भी पॉजिटिव सरगर्मी है, स्पोर्ट्स में जाए, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी, उसमें हमारे स्टूडेंट बड़े टॉप पे जा रहे हैं। तो जाहिर है ये चीजें भी स्टूडेंट के लिए एक ट्रेंड बन जाते हैं और वो इधर आना चाहते हैं। सर एक सवाल है यहाँ पे, अगर आपकी कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट्स बोर्ड में भी पोजीशन लेते हैं और इंडिकेट क्वालिफाई करके एमबीबीएस या बीडीएस में भी जाते हैं, तो फिर आपकी कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट्स अकेडमीज किए जाते हैं ट्यूशन के लिए, क्या इनकी ज़रूरत यहाँ पे पूरी नहीं होती है? प्रोफेसर जी यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये अच्छा सवाल किया, और ये एक हकीकत भी है कि आजकल एकेडमीज, प्राइवेट एकेडमी जो है वो हर वक्त आबाद रहते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल से स्टेटिस्टिकली बात करें तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज पिशावर के स्टूडेंट न होने के बराबर हैं, बहुत कम है। क्योंकि एक तो ये है कि उनकी जो जरूरत होती है वो हम इधर पूरा कर देते हैं। दूसरा बात यह है कि वो और बात है कि चंद स्टूडेंट किसी वजह से उनका क्लास ज़ाया हो गई है, अपनी वजह से, बीमारी की वजह से किसी, या बाद स्टूडेंट में थोड़ी सी ये भी आजकल चूंकि मार्स इन्फ्लेशन है तो कोशिश करते हैं, शॉर्टकट की कोशिश करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत कम स्टूडेंट के, स्पेशली मेरे अपने कॉलेज के, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स का जो मॉनिटरिंग यहाँ पे होता है न गैर हाजिरी का इसमें होता है। अगर 6 दिन कोई स्टूडेंट लगातार गैर हाजिर रहा, दूसरे दिन वो स्टक ऑफ होता है। फिर जब रीएडमिशन उसकी होती है, उसका भी काफी पेचीदा प्रोसेस हमने बनाया है ताकि कोई इस तरह का ना हो कि रीएडमिशन पे आसानी से आ जाएं और फिर दोबारा गैर हाजिर शुरू करे। तो एक बात है, एकेडमी में स्टूडेंट जाते हैं और ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि क्लासरूम में जो बंदा सीखता है वो रियल एजुकेशन है, उससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उससे वो रियल एजुकेशन, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर। सर इसमें एक सवाल करना चाहता हूँ, जनरल सारी कॉलेजेस की, आपकी कॉलेजेस तक महदूद नहीं है मेरा ये सवाल। आपने फरमाया कि ट्यूशन अच्छी बात नहीं है, ट्यूशन जाना या ट्यूशन एकेडमीज। अगर कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, वो कॉलेज जाता नहीं है, अपने कॉलेज की औकात में वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हो, या कॉलेज की अपने कॉलेज की क्लासेस में वो सीरियसली नहीं पढ़ाता हो, और वैसे अपने ट्यूशन क्लासेस के लिए मार्केटिंग करता हो, तो फिर क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इस बच्चे की ज़रूरत उन कॉलेजेस में, क्लासेस में पूरी नहीं होती है और इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होते हैं सिवाय ट्यूशन एकेडमी जाने की? संगर खान साहब, यकीनन ये किसी भी लिहाज से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर या लेक्चरर यहाँ पे टाइम कम दे या यहाँ पे पढ़ा के फिर फारे वक्त में उधर जाएं, क्योंकि हम 24 आवर गवर्नमेंट सर्वेंट है। हम गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर
کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں اخلاقی لحاظ سے بھی قانونی لحاظ سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا کہ ایک گورنمنٹ کالج کا پروفیسر یا اپنے اسٹوڈنٹ کو کنوینس کر کے ادھر اکیڈمی میں لے جائیں یا بغیر کسی پراپر پرمیشن کے وہ اکیڈمی میں پڑھائے، کیونکہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ کالجز پہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کا اعتماد آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. ویسے تعلیم اوورال تو زوال کا شکار ہیں، لیکن اگر ٹیچر اس میں انوالو ہو گئے تو یہ ہمارے لیے یہ تباہی کافی ہے آنے والے نسل کے لیے اور جو موجودہ لوگ ہیں. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر لحاظ سے غلط کام ہے. سر ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کالج پشاور کے پروفیسر صاحبان یہاں پہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہاں پہ بچوں کو پڑھاتی تھی، EFC کی کلاسز پڑھاتی تھی، یہاں پہ ایک کلاس لے کے یا 2 کلاسز لے کے وہاں پہ پڑھاتی تھی. پرنسپل کے ساتھ ان کا اپنا ایک ہوتا تھا یا کسی اور کے ساتھ ان کا اپنا ایک ہوتا تھا، لیکن باہر کی کالجز میں پڑھاتی تھی. اب آپ کی ٹینیور میں آپ جب سے آپ نے چارج سنبھال کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ پروفیسرز اب بھی وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے یا اب ایسا نہیں کرتے ہیں؟ سنگر خان صاحب، میں نے جب ایز اے پرنسپل چارج سنبھالا تو میں نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ورک لوڈ ہے وہ 17 سے لے کر 20 تک پروفیسر کے لیے کلاس اسپیسیفائڈ نمبر آف کلاسز ہوتے ہیں، 4 کلاسز ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ میں نے لازمی کر دیا کہ ورک لوڈ ہر بندے نے پورا کرنا ہے. جس کا ورک لوڈ پورا نہیں ہو رہا ہے ادھر میں ڈائریکٹریٹ سیکریٹریٹ میں رپورٹ کرتا ہوں کہ اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. دوسرے کہ کلاسز کے علاوہ بعض کے پریکٹیکل کام ہوتے ہیں، بعض کے دوسرے کام ہوتے ہیں. اور ایک میں نے یہ کہا کہ ہمارا کالج کا صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کلاسز ہوتے ہیں، تو میں نے کم از کم ڈیوٹی آور میں کسی ٹیچر کو باہر الاؤ نہیں کرتا. ضرورت ہو شارٹ لیو پہ باہر جائیں، لیکن اسی طرح ہیبیچولی کوئی نہیں جا سکتا کہ میرے 4 کلاسز ہو گئے اب میں گھر جا رہا ہوں. یہ چیز میں نے منع کیا. میں نے کہا بے شک آپ کی کلاس ختم ہو گئے، آپ اسٹوڈنٹ کو لائبریری میں لے جائیں یا اپنا کام کریں یا کوئی ڈسپلن میں ہیلپ آؤٹ کرے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ میں نے ان کو اس طرح بیزی کیا ہوا ہے کہ کم از کم ڈیوٹی آورز کے دوران کالج میں ہی رہتے ہیں. یہ ڈیوٹی آور سر کس وقت سے کس وقت تک ہیں؟ یہ ہمارے تو کئی شفٹ ہیں. مارننگ شفٹ ہمارا 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر 8 سے 2 بجے تک شفٹ میں اگر کسی پروفیسر نے اپنی کلاسز لی تو پھر 3 بجے تو وہ اپنی کلاس باہر لے سکتا ہے؟ نہیں، قانوناً وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم گورنمنٹ سرونٹ ہے. تو اگر ہم کوئی ایکسٹرا کام بھی کریں اپنی ڈیوٹی کے علاوہ تو وہ پراپر گورنمنٹ سے ہم نے پرمیشن لینی ہوتی ہے. اور مجھے نہیں خیال کہ کسی نے ایسا پرمیشن لیا ہو یا کسی کو پرمیشن دیا گیا ہو. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ ٹک نہیں کر رہا. تو سر یہ جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، غیر قانونی سے میرا مطلب یہ ہے کہ پڑھاتے ہیں ٹیوشن اکیڈمیز میں، تو اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ پرنسپل کے پاس یہ اختیار ہے، کسی دوسرے بندے کے پاس یہ اختیار ہیں؟ بالکل، پرنسپل صاحب کے ساتھ اتنا اختیار ہے کہ وہ اوپر ہائی اتھارٹیز کو رپورٹ کرے. اگر اس کے پاس کوئی سالڈ ریزن آ جائیں، ثبوت آ جائیں. اگر ثبوت نہ ہو تو سنی سنائی باتوں پہ یا شک کی بنیاد پر کہ آپ اپنے ڈیوٹی کے بعد یہ کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ پھر تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ثبوت ہو تو قانوناً یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں آپ کو آپ کی کالج کی گورنمنٹ کالج کے پروفیسرز کی ایک لسٹ فراہم کروں جو کہ باہر اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں، تو پھر آپ کارروائی کریں گے؟ پھر جو جتنا میرا کارروائی کا دائرہ ہے اور میرا جو پاور ہے اس کے اندر ضرور میں وہ کام کروں گا، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کوئی مجھے کمپلینٹ کر اور میں سنی انسنی کر دوں اور پھر اس کو چھوڑ دوں. باقی اوپر ہمارے جو فیصلے آتے ہیں ظاہر ڈائریکٹریٹ سے ہم گائیڈ لائن لیتے ہیں، سیکریٹریٹ سے لیتے ہیں، گائیڈ لائن ادھر سے لیں گے، لیکن میں اپنے طور پر اپنا جتنا ہو سکتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ تو منسٹر ہیلپ لیس ہے، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، تو آپ ایک پرنسپل ہے کہ زدار آدمی ہے، تو پھر کیسے آپ یہ جنگ چھیڑیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا جتنا میرا دائرہ اختیاری اسی میں، باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنا بڑا سٹیپ جب لیا جاتا ہے ظاہر ہے
17 से कम बंदे तो हमारे पास है नहीं, तो उसको अगर आप कोई पनिशमेंट या कोई सजा या कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हम इसमें जरूर ऊपर से गाइडलाइन लेते हैं। ऊपर से जब हमें गाइडेंस आ जाती है तो हम फिर बाउंड होते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। बाकी आपने जो बात कही मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा इतना भी वो नहीं है कि मिनिस्टर साहब हेल्पलेस है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता। गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट ने आपको पावर दिया है तो कैसे हेल्पलेस हो सकते हैं। बहरहाल जहां तक मैं तो मेरा तो कोशिश होता है कि मैं अपने इख्तियारात को पूरे के पूरे इस्तेमाल करो, वो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और आपको मैं बताते चलूं 3 महीने मेरे एज ए प्रिंसिपल हो गए। आप जाके पेरेंट्स से पूछे, स्टूडेंट से मिले, टीचर से मिले, खुद देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई मैंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सही तरीके से किया है या नहीं। स्टूडेंट आपको बताएंगे, मैं जब आया था तो मैंने सबसे पहले एकेडमिक्स पे काम शुरू किया था। मैं खुद भी सारा दिन ऑफिस में मैं घंटे 1 के लिए आता हूं, जो जरूरी दस्तखत होते हैं या डाक होता है, बाकी मैं कॉलेज में क्लासरूम में मॉनिटरिंग खुद करता हूं। इसी तरह मैंने ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कुछ बात कही थी तो ब्यूटिफिकेशन भी कॉलेज का हो गया है। फिर मैंने डिसिप्लिन के हवाले से, डिसिप्लिन सुबह जब मैं आता हूं तो एक तो क्लासेस का राउंड करता हूं, साथ साथ डिसिप्लिन के दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी कुछ प्लाटो होते हैं, गेट पे खुद का तो खुद चेक करता हूं हर चीज को। तो कोशिश तो मेरा ये है कि हर लिहाज से मतलब जो स्टूडेंट का हक बनता है उनको वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। सर, उन वालिदैन के लिए आपका क्या मशवरा है जो कि अपने दूध की गाय बकरियां बेच देते हैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाने के लिए, अपने घर के खवातीन के जेवरात बेच देते हैं या दूसरों से उधार लेते हैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाने के लिए, तो उनके लिए आपका मशवरा क्या है? मेरा तो वालिदैन और स्टूडेंट के लिए ये पैगाम है कि रियल एजुकेशन क्लास रूम का एजुकेशन है। ये इदारे सिर्फ ये नहीं है कि आप वहां पे जाए, ये इदारे खुद कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो अनएक्सप्रेसिबल है, लेकिन वो एजुकेशन का लाजमी हिस्सा है। इससे आप नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी लिहाज से, इसी तरह हर लिहाज से आप में एक मैच्योरिटी आती है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज। तो कॉलेज का सिर्फ ये मतलब नहीं कि वहां जाकर आप 3-4 क्लासेस ले लें और फिर निकल जाएं। और यही चीजें जो बहुत ही खतरनाक है एकेडमी की ब्याह पे यही है कि वो तो कुछ डिफिनेशन टाइप की चीजें आपको रटा देते हैं या सिखा देते हैं, आप इम्तिहान में लिख देते हैं, लेकिन आपका असल जो ग्रूमिंग है वो नहीं हो गया। वो आपने कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये दोस्तों के साथ मिल बैठ के होती है, ये आना जाना होता है, ये क्लासरूम में होता है, यहाँ टीचर के साथ। तो और दूसरी बात है कि आप खुद सोचें कि एक चीज आप 8 महीनों का या कम से कम 6 महीनों का जो ड्यूरेशन होता है, आप उसमें जितना सीख सकते हैं आया वो 2 महीनों में सीखा जा सकता है, जो एकेडमीज वाले करते हैं। अगर आपको सिखा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्या क्या चीज सिखाई देते हैं, उसमें जरूर कमी पेश आती है। लोग कॉम्पिटेंसी की नहीं है, वो सिर्फ बस किताब में चंद डिफिनेशन पढ़ाते हैं, और एजुकेशन चंद डिफिनेशन का नाम नहीं है, चंद प्रॉब्लम सॉल्यूशन का नाम नहीं है। एजुकेशन बेसिकली आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज का नाम है, और ये चीजें फिर इदारों से आती है। जितना अच्छा इदारा हो, तो वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो मेरे ख्याल में पूरे साल के लिए ट्यूटर को हायर कर सकता है अपने घर पे, लेकिन फिर भी वो लोग अपने बच्चों को क्यों अच्छे अच्छे तालीमी इदारों में दाखिल करते, ताकि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और रियल एजुकेशन हो जाए। तो एकेडमी में कम से कम ये रियल एजुकेशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ट्यूशन एकेडमीज की बहुत मुखालिफ नज़र आ रहे हैं, तो एक आपके ख्याल में ये इशू तो नहीं है कि वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब इब्तिदाई 2-3 चैप्टर दिल लगा के पढ़ाते हैं, फीसेस वसूल करके फिर आगे उनका एनर्जी लूज हो जाती है और आगे दिल से नहीं पढ़ाते हैं? ये मसला तो नहीं है आपके? ये मसला है, और आपको पता है, सबको पता है कि ये ट्यूशन एकेडमी अब फुल फ्लेज एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस में अपने नफा और नुकसान को देखा जाता है,
اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. آپ نے کتنا سیکھا ہے, کتنا آپ نے اچھا اس سے گین کیا ہے, اس سے ان کا سروکار نہیں ہوتا. ان کا اپنا یہ کام ہوتا ہے کہ بس وہ اپنا بزنس چلاتے ہیں. تو ظاہر بزنس کی طرف یہ بات چلی گئی. تو یہی تو ہوگا کہ پہلے دنوں میں یہ مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں اور ظاہر امپریس کرتے ہیں. پہلے دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے, پہلے چند چیپٹر میں, پھر آخر میں یہ تو ان کو پتا ہوگا جنہوں نے اپنے بچے ادھر داخل کیے ہیں یا جو بچے پڑھتے ہیں. لیکن میں اتنا مخالف بھی نہیں ہوں, لیکن اسی طرح بھی فیور نہیں کرتا جس طرح کی یہ چل رہے ہیں فل فلیج. یہ جو ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہمارے گورنمنٹ اداروں کی یا دوسرے اداروں کی ڈسپلن پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اس کا تو حل یہ ہے کہ اگر پرنسپل کے پاس یہ اختیار ہے, ہر پرنسپل کے پاس, مثال کے طور پہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اپنے جورسڈکشن, اپنی اختیار کو استعمال کرے, ایسے ٹیچرز کے خلاف کارروائی کرے. کوئی دوسرا کالج ہے اس کے پرنسپل یہ اختیار کرے, تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی آ سکتی ہے, اس جو اخلاقی گراوٹ ہمارا ہو رہا ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. اور میرا تو یہ ہے کہ میں جب سے آیا ایز اے پرنسپل, میں نے نوٹیفیکیشن کیے, پرسوں میں نے کچھ کر دیا کہ میٹرک کا ایگزام آ رہا ہے, کوئی بھی بندہ بغیر ریکمنڈیشن کے ڈیوٹی میں نہیں جا سکتا. اگر ریکمنڈیشن ایچ او ڈیز اور ایک پروسیس ان کے لیے فارمول بنائے, اس کے تھرو کسی کا ریکمنڈیشن ہو جائے, اس کی ڈیوٹی لگ جائے, پھر وہ ایک تو فارمل یہاں پہ اسٹیشن لیو چھوڑے گا, اور دوسرا یہ کہ سبسٹیچیوٹ یا اس کا اگر کوئی کام ہے کلاسز ہے تو وہ کیسے ہوگا, ایچ او ڈی ساری ذمہ داری لے گی, مجھے پورا ڈیٹیل دے گا کہ آپ اس کو ڈیوٹی کے لیے انسپیکشن کے لیے چھوڑ دیں, اس کا کام یہ کام ہے, یہ ہم کریں گے, یا اس طریقے سے ہوگا, یا فارغ ہے. لیکن ایک پراپر پروسیجر میں نے بنایا ہے. وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بس اور کوئی جا کے ریکمنڈیشن لے لے, ڈیوٹی لگے اور ڈیوٹی پہ چلے جائے. سر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے, آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, کیمسٹری پہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں ٹیوشن اکیڈمیز میں, تو آپ کیوں پیسے نہیں کمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ایک اچھا سوال کیا, کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا. میں پشاور یونیورسٹی میں تھا اس وقت, ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو جب جاب مل گئی پھر تو ہم بزی ہو گئے, لیکن جب جاب نہیں ملی تھی تو میں پڑھاتا تھا, کافی اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ہوتے تھے. پھر جب جاب مل گیا پھر بھی تھوڑے بہت یہ کیمسٹری کا کلاس میرے ہوتے, لیکن ایک اس زمانے میں ایک اخلاقی لیول تھا. کم از کم اپنے کالج اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھاتے تھے, بے شک اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھاتا تھا. جہاں پہ آپ کالج میں پڑھاتے تھے تو آپ اس کالج میں کوشش کر کے اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو نہ پڑھائے, اور کلاس کے اسٹوڈنٹ کو اسٹرکٹلی میں نے منع کیا ہوا تھا. جو 98, 99 یا 97 کے زمانے کے یا 2000 زمانے کے میرے اسٹوڈنٹ گزر چکے ٹیوشن میں, وہ آپ کو کہے گا کہ بالکل یہ کلاس والوں کو اسٹرکٹلی نہیں پڑھاتا تھا, اور ان سے یہی بات کہتا رہا کہ بیٹا 8 مہینوں میں اگر کلاس میں آپ مجھ سے نہیں سیکھ سکتے, اور وہی بندہ باہر جا کر 2-3 گھنٹے بعد ادھر آ جائے, آپ ادھر سیکھ سکتے ہیں, تو مجھ میں کوئی مسئلہ ہے یا آپ میں کوئی مسئلہ ہے. اور یہی بات میں ٹیچر سے اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں کم از کم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ ایک ریگولر کلاس میں اگر ایک ٹیچر نہیں سکھا سکتا اور وہی ٹیچر باہر اکیڈمی میں بیٹھ کر پھر سکھا سکتا ہے, تو مسئلہ یہ کیا ہے؟ ذرا تو اس پر سوچ لیا کرے. جی درست کہا آپ نے سر, یہ بہت بڑی بات ہے. میں واقعی طور پہ آپ کے اس بات سے بہت امپریس ہو چکا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے کالج اور اپنے کلاس کے بچوں کو ٹیوشن اکیڈمیز میں نہیں پڑھاتے تھے. آج کل تو لوگ اپنی کلاسز میں مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی ٹیوشن اکیڈمی کی کلاسز کے لیے. سر آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ مصروف تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ.